اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ بیان کریں گے۔ ذرا ویڈیو کے ساتھ رہیں، اللہ تعالیٰ پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ جنگ جس نے تاریخ کو رلا دیا۔ پیارے دوستو، ریت سے اٹھتی دھول، سورج کی تپش، پیاس سے جلتے ہوئے ہونٹ اور میدان حشر میں بکھری ہوئی لاشیں، یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ انسانیت کے ضمیر کی آزمائش تھی۔ ایک طرف صلیبی لشکر تھا جو ظلم، قتل اور بے گناہوں کے خون سے زمین کو سرخ کر چکا تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا سپہ سالار جس کے دل میں تلوار سے زیادہ رحم اور ایمان کی طاقت تھی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی جب جنگ شروع ہوئی تو گھوڑوں کی ٹاپوں نے زمین کو ہلا دیا۔ تیروں کی بارش آسمان سے ایسے برس رہی تھی جیسے قیامت اتر آئی ہو، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، وہاں صرف امت کی فکر اور بیت المقدس کی آزادی کا خواب تھا۔ پیارے دوستو، وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، ایمان کی جنگ ہے۔ پیارے دوستو، دشمن پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، ان کے سپاہی رو رہے تھے، زخمی تڑپ رہے تھے۔ ایسے میں سلطان صلاح الدین ایوبی وہ کام کیا جو تاریخ میں کم ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے قیدیوں کو پانی پلانے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھی حیران رہ گئے، مگر وہ مسکرا کر بولے، ہم قاتل نہیں، ہم انسانیت کے محافظ ہیں۔ پیارے دوستو، جنگ جیت لے گئی، صلیبی شکست کھا گئے، مگر میدان میں بکھری لاشیں دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہر لاش انہیں یاد دلا رہی تھی کہ جنگ میں فتح بھی درد کے بغیر نہیں آتی۔ آنکھوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اے اللہ، مجھے غرور سے بچا لے اور مجھے مظلوموں کا سہارا بنا دے۔ پیارے دوستو، جب بیت المقدس فتح ہوا تو دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ نہ قتل عام ہوا اور نہ انتقام لیا گیا، دشمنوں کو بھی مان دی گئی۔ یعنی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے جان لیا کہ اصل فتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو جیت لے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت تلوار میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف ایک فتح نہیں تھے، وہ درد رکھنے والا انسان تھے۔ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ عظمت ظلم سے نہیں، رحم سے جنم لیتی ہے۔ میدان جنگ کے ایک کونے میں ایک زخمی سپاہی پڑا تھا اور رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف تھیں، ہونٹ خشک تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترے، اپنے ہاتھوں سے اس کے لبوں پر پانی رکھا۔ سپاہی نے کمزور آواز میں پوچھا، کیا میں دشمن ہوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم انسان ہو اور انسان دشمن نہیں ہوتا۔ وہ سپاہی پانی پی کر مسکرایا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، اگر تم جیسے لوگ دنیا پر حکمران ہوتے تو شاید کبھی جنگیں نہ ہوتی۔ یہ سن کر میدان نے جنگ خاموش ہو گئی، جیسے تلواریں بھی شرما گئی ہوں اور ہوا بھی سسکنے لگی ہو۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔